أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن قاتل فاطمة الزهراء. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن ولا يكون المؤمن جبانا ولا شحيحا ولا حريصا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کر دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، اگر یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو کہ ہماری گفتگو ایک خاص موضوع کے تحت چل رہی تھی اور اسی پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے تھے، اور وہ ہے کہ شیعہ دراصل کون ہے. آپ کی خدمت میں مقدمتاً بارہا اس بات کو بیان کیا گیا کہ جسے دراصل ہم شیعہ سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں شیعہ نہیں. حقیقت میں شیعہ وہ ہے جسے اہل بیت علیہ السلام شیعہ سمجھتے ہیں، یا جملہ بدل کر جسے ہم اپنے عام زبانوں میں کہتے ہیں. کمال یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو خود شیعہ کہیں، کمال یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یا امیر المومنین خود ہماری طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی تاریخ میں. آپ اگر تاریخ کے پنے الٹنا شروع کریں تو آپ کو کئی ایسے اصحاب ملیں گے جس میں ائمہ علیہ السلام نے کسی صحابی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا شیعہ ہے. بالفرض ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، واقعہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا. علی بن یقطین نام سنا ہوا ہے آپ نے، 7ویں امام کا صحابی ہے اور 6ٹھے امام کا بھی کچھ زمانہ دیکھا ہے. اور علی بن یقطین کے متعلق مولا نے فرمایا تھا کہ اگر زمین پر تم اہل جنت کا دیدار کرنا چاہتے ہو کہ جنت والے ہوتے کیسے ہیں تو علی بن یقطین کو دیکھ لو. علی بن یقطین کے لیے مولا نے یہ فرمایا تھا. آپ جانتے ہیں، مختصر کر رہا ہوں بالکل، کہ انہیں وزارت عظمیٰ کی وزیر اعظم کی آفر ہوئی تھی. امام کے پاس آئے، مولا آفر ایکسیپٹ کروں کیونکہ فاسد حکومت میں گورنمنٹ نوکری کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. البتہ 2 چیزیں ہوں تو پھر جائز ہو جاتا ہے، یا تو یہ کہ مجبوری ہو انسان کی، یا تو یہ کہ اس جاب پر وہ لگتے وقت یہ نیت کرے کہ اس سے فقط اور فقط مومنین کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو پھر جائز ہو جایا کرتا ہے. مولا وزارت عظمیٰ کی آفر ہوئی ہے، پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے، بن جاؤں؟ امام نے فرمایا مومن کا خیال رکھنا، مومنین کی مدد ہونی چاہیے. کہا ٹھیک ہے. وزیر اعظم بن گئے. ابراہیم جمال آئے ملاقات کے لیے، ایک وہ شخص جو اونٹ چلاتا ہے لیکن علی بن یقطین کا دوست تھا. ملاقات سے منع کر دیا، ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات امام محسوس کر لیں گے. صرف یہ کہہ کر منع کر دیا ابھی مصروف ہوں، خادم کو کہہ کر بھیج دیا، کہو ابھی مصروف ہے بعد میں ملاقات کریں گے.
ابراہیم جمال کچھ سوچے بغیر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد علی بن یقطین جب دروازے پر آئے تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں نہیں مل سکتا۔ اب دیکھیے کوئی عام انسان ہوتا نا، میں اکثر یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں، کوئی عام انسان ہوتا نا تو وہ اٹھ کر چلا جاتا اور یہ کہتا کہ اگر امام کو نہیں ملنا تو مجھے بھی نہیں ملنا، ٹھیک ہے۔ لیکن تھا یہ علی بن یقطین، دروازے پر بیٹھ گیا اور کہتا ہے امام سے جا کر کہو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں ملنے آیا ہوں اور امام نے مجھے ملنے سے منع کیا ہو۔ امام سے کہو میں غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب خادم نے جا کر پیغام دیا تو ساتویں امام آ گئے۔ ساتویں امام نے کہا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا مومنین کا خیال رکھنا؟ کہا مولا میں نے خیال رکھا، یہ ہارون غصبی طور پر لوگوں سے پیسے لے لیتا ہے، میں لوگوں کے گھر پر رات کو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر ان کے پیسے لوٹایا کرتا تھا، اس بنیاد پر کہ ہمارا مومن ہے، اس بنیاد پر کہ یہ آپ کا شیعہ ہے، لوٹا دیا کرتا تھا پیسے۔ مولا میں مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے مدد کی۔ امام نے فرمایا ابراہیم جمال ملنے آیا تھا؟ جی مولا آیا تھا۔ ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں کی؟ کہا مولا مصروف تھا۔ کہا کام کاج کو، حکومت کے کام کاج کو چھوڑ کر اس سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتا تھا۔ غلطی ہوئی ہے؟ جی مولا ہوئی ہے۔ اصل بنیادی چیز یہ انسان کا اعتراف کر لینا، غلطی ہوئی ہے؟ جی مولا ہوئی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کہا ازالہ کرنا ہے۔ کہا بس تو ازالہ کرو فوراً۔ کہا مولا 2 لمحے میں تو ازالہ نہیں ہو سکتا، آپ کچھ وقت تو دیں۔ مدینہ کہاں، کوفہ کہاں، وہ کوفہ میں رہتا ہے، جاؤں گا آؤں گا وقت لگ جائے گا، اتنا تو وقت دیں کہ ہو کر آ جاؤں۔ امام نے کہا ان سب کی ضرورت نہیں ہے، جنت البقیع کے پاس جاؤ، ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے اس پر سوار ہو، سیدھا تمہیں کوفہ پہنچائے گا۔ آیا، اونٹ پر سوار ہوا، 2 قدموں کے بعد کوفہ میں داخل ہوا، ایک ایک کے دروازے پر جا رہے ابراہیم جمال کون ہے، بالآخر دروازہ ملا۔ جب اندر گیا اور ابراہیم جمال سے کہا کہ مولا نے تمہاری وجہ سے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، تو ابراہیم جمال کی آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ کہتے ہوئے کہ بھلا ہم غریبوں کا بھی اتنا خیال، ائمہ علیہ السلام کو اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر علی بن یقطین نے کہا مجھے بھائی معاف کر دو۔ کہا معاف تو اسی دن کر دیا تھا، میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں، اب اگر معاف کیا ہے تو مہر لے کر جاؤں گا۔ کہا کیا مطلب مہر کی؟ لکھ کر دے دوں اور اس پہ مہر لگا دوں؟ کہا نہیں، میں لیٹوں گا، جس قدموں سے تم چل کر آئے تھے وہی رخسار پر جو ہے وہ میرا قدم رکھو، وہی مٹی والے قدم جس کو لے کر تم جو ہے وہ جگہ جگہ گلیوں میں پھرتے ہو، وہی قدم میرے رخسار پر رکھو گے، اور امام کے پاس جاؤں گا تو علامت کے طور پر بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں اس نے مجھے معاف کر دیا۔ بہت منع کیا، لیکن جب اصرار بڑھا تو علی بن یقطین زمین پر لیٹے، ابراہیم جمال نے اپنا قدم ان کے رخسار پر رکھا۔ علی بن یقطین خوشی سے اٹھے اور دوڑے، اسی اونٹ پر سوار ہوئے اور گئے۔ میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ کمال یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں، کمال یہ ہے کہ امام شیعہ کریں۔ روایت کے جملے جب مدینہ میں داخل ہوا، اب کی بار خادم نہیں، 7ویں امام خود دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا، علی بن یقطین کو گلے لگایا اور ایک جملہ کہا کہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ، ایسے کتنے ہیں جو ہمارے گروہ میں جو اس طریقے سے ہماری اطاعت کرتے ہیں، ایسے ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ، کمال یہ نہیں کہ ہم زمانے میں اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پھریں ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ کمال یہ ہے کہ علی میدان محشر کی ہجوم میں، میدان محشر کی لاتعداد مخلوق میں علی ہماری طرف اشارہ کر کے کہے یہ ہمارا شیعہ ہے، وہ کمال ہے۔ تو اب سامعین محترم، بات خیر اتنی سی ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں دراصل وہ شیعت کے پیراہے میں نہیں اترتا۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ہیں محب، ٹھیک ہے، میں ہم سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم ہیں محب، ٹھیک ہے۔ اور شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی باتوں پر بھی عمل کرے، جو انہوں نے بتایا ہے اس پر عمل بھی کرے۔ اب آپ کی خدمت میں کئی حدیثیں میں نے بیان کی ہے کہ کون شیعہ ہوتا ہے۔ آج ایک اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اور غالباً گزشتہ گفتگو میں اس پر کچھ حد تک بات ہوئی تھی، لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ 4 صفتیں اس حدیث میں مولا نے بیان فرمائی ہے، اور امام نے بیان فرمائی یہ 4 صفتیں اگر تم میں نہیں ہو تو تم ہمارے شیعہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے باقی صفتیں اور ان صفتوں میں غور کیا کہ باقی احادیث جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو۔ اس میں امام بیان فرمائی یہ 4 مائنس کرو گے، یہ 4 نکالو گے اپنے اندر سے تو مومن کہلاؤ گے، تو شیعہ کہلاؤ گے۔ اب وہ کون کون سی صفت ہے؟ فرمایا لا یؤمن الرجل فیہ الشح، فرمایا مومن وہ نہیں ہوتا، شیعہ وہ نہیں ہوتا جس میں بخل پایا جائے، ٹھیک ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں کہتے ہیں کنجوسی کو۔ فرمایا اگر تمہارے اندر کنجوسی پائی جاتی ہے تو یاد رکھنا تم سب ہو سکتے ہو، ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سخاوت فقط سننے کی حد تک نہیں ہے کہ کان کی حد تک وہ رہ جائے اور داد کی حد تک رہ جائے کہ سبحان اللہ کیا اہل بیت علیہ السلام نے سخاوت دکھائی۔ اگر یہ صفت اپنے اندر اترے تو پھر درجہ کمال تک پہنچے گی۔ یعنی فرمایا کہ ہمارا شیعہ بخل کی صفت کو اپناتا نہیں ہے، بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ اس کے ہاتھ میں اگر پروردگار عالم نے دیا تو پھر وہ لٹانے پر جو ہے وہ فوقیت دے گا اور اسے لوگوں پر خرچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ
حدیث رکھتا ہوں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے بخیل انسان پر۔ کیوں تعجب کر رہے ہیں مولا؟ فرمایا مجھے تعجب ہے بخیل انسان پر، کنجوس انسان پر، جس فقر سے، فقر کہتے ہیں غربت کو، جس فقر کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے دولت کو جمع کر رہا ہے، دولت کو خرچ نہ کر کے اسی فقر کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سنیے، مجھے تعجب ہے بخیل انسان پر، کنجوس انسان پر میں تعجب کر رہا ہوں، حیرت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا جس فقر کو اپنے آپ سے دور بھگانے کے لیے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے قریب غربت آئے، کیا کرتا ہے وہ مال روک لیتا ہے۔ فرمایا جس فقر کو اپنے سے دور بھگانے کے لیے وہ مال روک لیتا ہے، فرمایا مال نہ لٹا کر وہ فقر کو دعوت ہی دے رہا ہے، اپنی طرف ہی بلا رہا ہے۔ یہ کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا بعض لوگوں کو چن لیا، اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يَخُصُّهُم بِالنِّعَمِ، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے نعمتوں کے لیے چن لیا ہے۔ یہاں پر جتنے بندے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے رزق کی فراوانی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا کوئی ایسے بندے بیٹھے ہوں جو مہینے کے اختتام میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے ہو، صحیح ہے، ان کے پاس اتنا نہ ہو۔ فرمایا کہ پروردگار عالم یہ پہلے سے ہی طے کر چکا ہے، ٹھیک ہے، کچھ عمل سبب بھی بنتے ہیں لیکن پروردگار عالم نے اپنے کچھ بندوں کو چنا ہے، کس لیے؟ نعمتوں کے لیے چنا ہے، کچھ نعمتوں کے لیے خاص کر دیا۔ اور کیوں چنا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ عیاشی کی زندگی گزارے؟ کیا اس لیے کہ وہ اپنے فائدہ دیکھیں؟ فرمایا نہیں، لمنافع العباد، اللہ نے یہ بندوں کو چنا اس لیے تاکہ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچا سکے، ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم کام کرتا ہے وسیلے کے ذریعے۔ اگر محمد تک آیت اترے گی نا تو جبریل کے ذریعے سے آئے گی، اگر کسی کی روح قبض ہوگی تو وہ چاہتا تو خود روح قبض کر سکتا تھا لیکن اسرائیل کا واسطہ درمیان میں رکھا ہے، اگر سور پھونکنا تھا تو خود بھی کہہ دیتا دنیا تباہ ہو جائے تو ہو جاتی، لیکن درمیان میں اس نے اسرافیل کا وسیلہ رکھا ہے، اگر محبت کرنی ہوتی وہ خود ہم سے بھی محبت براہ راست کر سکتا تھا لیکن اس نے درمیان میں باپ کا وسیلہ رکھا ہے، صحیح ہے۔ اس سے بڑھ کر کھانا کھاتے وقت ہم چاہتے تو ایک فرشتہ ہوتا جو ہمیں کھانا خود کھلا دیتا، نہیں، اس نے ہاتھوں کا وسیلہ رکھا، یہ ہاتھ درمیان میں ہوں گے تو کھا سکو گے، ٹھیک ہے۔ یہ تم زبان پر رکھو گے، یہ زبان کا وسیلہ ہے جو زبان تمہیں بتائے گی یہ کھانا اس قابل ہے یا قابل نہیں ہے جو حلق کے نیچے اتر سکے۔ تو پروردگار عالم نے جو پورا نظام بنایا نا وہ وسیلے کا بنایا، چاہتا تو وہ اپنے بندوں کو خود بھی عطا کر سکتا تھا لیکن کہا نہیں، ہم نے اپنے بندوں کو چنا ہے نعمتوں کے لیے۔ کیوں چنا ہے؟ اس لیے چنا ہے لمنافع العباد، تاکہ وہ ہمارے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ فمن بخل بتلک المنافع علی العبادۃ، فرمایا جو شخص، اب پروردگار عالم امتحان لیتا ہے نا، دے دیا اس کے ہاتھ میں، امتحان کیا ہے؟ دوسروں پر خرچ کر کے بتاؤ، فائدہ پہنچا کر بتاؤ۔ اب تمہارا امتحان ہے، اگر تم نے فائدہ پہنچایا تو یہ نعمت کنٹینیو رہے گی۔ فرمایا فمن بخل بتلک المنافع، لیکن جس نے اس منافع پر بخل کر لیا، ہاتھ روک لیا، ہو نہ ہو اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا نقلہ اللہ تعالی عنہ وحولہ الی غیرہ، فرمایا یہ اللہ نعمتیں لے گا اور یہ اٹھا کر کسی اور کے ہاتھ میں دے دے گا، صحیح ہے۔ کیا کہہ کر؟ کل اس کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ وہ خرچ کرے، اس نے اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے نہیں نبھایا، اب یہ مال ہم تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اب تم یہ نبھاؤ، اب تم یہ ذمہ داری نبھاؤ اور اچھے طریقے سے نبھانا۔ اگر تم نے اچھے طریقے سے نبھایا یہ نعمت کنٹینیو رہے گی، اور اگر تم نے بخل کر لیا تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے ہاتھ سے چھن کر پھر تیسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، لیکن یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو سامعین محترم، امام نے فرمایا کہ 4 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ مومن کے اندر ہو تو پھر وہ مومن نہیں ہے اور وہ صاحبان ایمان کہلانے کے لائق نہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ہے بخل کرنا، ٹھیک ہے، کنجوس ہونا۔ امام نے فرمایا مومن کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ تعالی جواد یحب الجود، فرمایا اللہ تعالیٰ سخی ہے تو لہذا سخاوت کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری صفتیں تم اپناؤ، لہذا وہ سخی ہے تو وہ چاہتا ہے تم بھی سخی بن جاؤ۔ تو پہلی صفت جو مولانا بیان فرمائی وہ ہے کیا؟ بخل۔ دوسری صفت ہے حسد، صحیح ہے۔ امام نے فرمایا اگر کسی مومن کے درمیان، کسی مومن کے اندر تم حسد دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ وہ مومن نہیں ہے۔ سب ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا اگر حسد ہو۔ روایت کے جملے ہیں، روایت کا مفہوم ہے منافق حسد کرتا ہے، مومن رشک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کبھی بھی حسد کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، رشک کر لے گا۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں بالفرض کسی کے سامنے، کسی کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھے جس کے بارے میں خود تمنا کرنے لگے کاش یہ نعمت ہمارے پاس بھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم اس کی نعمت کو سلامت رکھے، اس کے پاس جو نعمت ہے اسے اللہ نے دیا ہے وہ سلامت رہے، وہ نعمت ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن کاش مجھے بھی مل جاتی، اسے کہتے ہیں رشک کرنا۔ مومن رشک کرتا ہے، منافق حسد کرتا ہے۔ حسد کے میں نے کبھی گفتگو میں بیان فرمایا تھا کچھ درجے ہیں حسد کے۔ بالفرض ایک حسد یہ ہوتا ہے انسان یہ تمنا کرے کہ فلاں کے پاس سے یہ نعمت چھنے، ٹھیک ہے، اور مجھے مل جائے، یہ ہے حسد کا ایک درجہ، ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا درجہ اس سے بدترین درجہ ہے، وہ یہ کہتا ہے اس کے پاس سے نعمت چھنے، مجھے یا ملے یا نہ ملے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اسے نہیں ملنی چاہیے، یہ حسد کا بدترین درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا
مومن کبھی بھی جو ہے وہ حاسد نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کا فرمان ہے الحسود کلا یسود، فرمایا حاسد کو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اپنا نقصان کرے گا، آخرت میں بھی اپنا نقصان کرے گا. دنیا میں اپنی ہی آگ میں جل رہا ہے، اپنی ہی آگ میں کوڑ رہا ہے، آخرت میں بھی نقصان ہوگا. آخرت میں کیا نقصان ہوگا؟ آخرت میں نقصان یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں تو اس کے پاس ہے نہیں. ٹھیک ہے، اس کے دامن میں جو ہے وہ کوئی نیکی تو بچی نہیں، کیونکہ روایت کے جملے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس کے دامن میں نیکی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا قیامت کے میدان میں؟ اگر بالفرض کوئی اس کا قرض دار آ گیا، کوئی دوسرا شخص آ گیا جو اس سے مانگتا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اگر کچھ بالفرض دامن میں نیکیاں رہ بھی گئی تو اٹھا کے ادھر پھینکو، ادھر ڈال دو. صحیح ہے، اور اگر بالفرض نیکیاں نہیں ہے تو ان کے گناہ ادھر لے لو. ٹھیک ہے، تو حاسد جو ہے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے، شاید ایک داستان آپ کے سامنے رکھی تھی. حاسد قتل کرنے سے بھی جو ہے وہ نہیں گھبراتا. ٹھیک ہے، اپنا نقصان ہو جائے لیکن جو ہے وہ دوسرے کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری ملے گی. تاریخ انبیاء میں دیکھیے، حابیل اور قابیل کا قتل وہ کس بنیاد پر تھا؟ وہ حسد کی بنیاد پر تھا. ٹھیک ہے، حسد کی بنیاد پر ہی قتل ہوا. شیطان اور جناب آدم کا جو معاملہ ہوا تھا وہ کس بنیاد پر ہوا؟ تکبر بعد میں، پہلے حسد تھا وہ. ٹھیک ہے، شیطان یہ حسد کرنے لگا تھا کہ میں اتنے سال سے عبادت کر کر کے اس مقام تک پہنچا اور پروردگار عالم نے مجھے یہ مقام عطا نہیں کیا کہ فرشتے مجھے سجدہ کریں. فرمایا کل پروردگار عالم نے ایک پتلا بنایا اور کہا کل میں اس میں روح پھونک دوں گا اور تم سب سجدہ کرنا. تو یہ حسد ہی تھا. کہا کہ میں نے زمین سے اٹھ کر اتنی عبادتیں کی، مجھے یہ مقام حاصل نہیں ہوا لیکن اسے جو ہے وہ حاصل ہو گیا. یہ حسد ہی تھا. ٹھیک ہے، ایک داستان درمیان میں رک کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر غور کریں آپ. ایک شخص جس نے غلام خریدا بازار سے، اور بازار سے غلام خریدا، اور روایت کہتی ہے اس کی پرورش ایسے کی جیسے انسان بیٹوں کو پالتا ہے. بعض تاریخ کہتی ہے بیٹوں سے بڑھ کر اسے پالا. وہ زبان سے کوئی بات نہ نکالے اس تک وہ چیز پہنچ جاتی تھی، اس کی خواہش پوری ہو جاتی تھی. اتنی اس نے خدمت کی، اپنے غلام کی، لیکن بیٹا سمجھ کر خدمت کی. بہت نوازا اسے. ٹھیک ہے، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچائی نہ اسے کوئی اذیت پہنچائی. وہ بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، حالانکہ عرب کے زمانے میں اگر آپ جانتے ہو، غلام اگر بالفرض کوئی غلطی کر لیتا تھا نا تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کوئی اس کا ہاتھ کاٹ دیا کرتا تھا، کوئی اس کا کان اٹھا کر کاٹ دیا کرتا تھا، کوئی زبان کاٹ دیا کرتا تھا. یہ عرب کا معاشرہ ہے. ٹھیک ہے، اتنا درندہ معاشرہ کہ چھوٹی غلطی کرنے پر کان کاٹ دیا، غلطی کرنے پر زبان کاٹ کر پھینک دی. ٹھیک ہے، غلطی کرنے پر ہاتھوں کو کاٹ دیا. یہ عرب معاشرہ تھا. لیکن اس نے اپنے غلام کو جو ہے وہ پروان چڑھایا اور اذیت نہ ہونے دی. جب بڑا ہو گیا تو اسے ایک دن اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ میں نے تمہیں اذیت دی؟ کہا نہیں، اذیت نہیں ملی. کہا ہر چیز کا خیال رکھا؟ کہا بالکل ہر چیز کا خیال رکھا. ساری نعمتیں ملی؟ کہا ساری نعمتیں ملی. کہا اب چاہتا یہ ہوں کہ یہ ساری جائیداد میں تیرے نام کر دوں، جتنا میں نے کمایا سب کچھ تیرے نام کر دوں. اس نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے پاس رہتے ہوئے ہر چیز مل رہی ہے. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں، میں نے تجھے بڑا اسی لیے کیا ہے کہ یہ ساری جائیداد دوں، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. کہا وہ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ سامنے گھر میں جو تاجر رہتا ہے نا اس کو پھنسوا دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے میرا کمپیٹیٹر. صحیح ہے، میں نے کیا کہا آپ کو؟ حسد. ٹھیک ہے، حسد کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے. کہا وہ ہے میرا کمپیٹیٹر، اسے پھنسوانا ہے کسی طریقے سے. کہا کیسے پھنسائیں گے؟ کہ کل رات کو مجھے اس کی چھت پر لے کر جانا اور مجھے قتل کر دینا. ٹھیک ہے، خود قتل ہونے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور وہ جو ہے وہ قید کی زندگی گزارے. کہا مجھے قتل کر دینا. کہا تم وہاں سے فرار ہو جانا، یہ ساری جائیداد، یہ سارا سونا جتنا دولت ہے سب لے کر چلے جانا، واپس پلٹ کر نہ آنا. ہوگا یہ کہ اگلے دن جب شرطیں آئیں گے، پولیس آئے گی تو اسے گرفتار کرے گی کیونکہ اس کی چھت پر قتل ہوا ہے. بڑی مشکل اسے مانا کیونکہ بہرحال ساری زندگی کا احسان تھا. رات کے وقت اسے قتل کر دیا جا کر اور اس کے بعد ساری دولت لی اور وہاں سے فرار ہو گیا. اگلے دن جب شرطیں پہنچے، پولیس پہنچی تو دیکھا قتل ہو گیا تو اس گھر والے کو گرفتار کر لیا. بے گناہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. کئی عرصے تک قید میں رہا اور اس کے بعد قضاوت کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا کہ قاضی صاحب نے بلایا اور فیصلہ ہونے والا ہے کہ اب اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے کسی اور کو قتل کیا ہے، تو اب اسے سزا دی جائے گی پھانسی کی اور اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. اس جوان کے وہ جو غلام تھا اس کے کانوں میں صدا پڑ گئی، خبر پہنچ گئی. وہ سارا مال اٹھا کر پہنچا وہاں پر جج کے پاس، اور جب جج اپنا قلم چلانے والا تھا اور فیصلہ ہونے والا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ قتل میں نے کیا ہے. کیا ثبوت ہے؟ اس نے پورا جو ہے وہ ماجرا سنا دیا اور کہا دراصل میرا جو مالک تھا وہ اس سے حسد کیا کرتا تھا. دونوں تاجر تھے، دونوں کے درمیان بنتی نہیں تھی. وہ اس سے مقابلے بازی میں رہتا تھا، وہ اس سے مقابلہ کیا کرتا تھا. کہا اس کے اندر حسد کی آگ تھی میرے مالک کے اندر، لہذا اس نے مجھے حکم دیا تھا قتل کرنے کا، لہذا میں نے اسے قتل کر دیا اور یہ ساری دولت میں لے کر آیا ہوں جو میرے نام اس نے کر دی تھی. جج نے اسے تو چھوڑ دیا تاجر کو، لیکن یہ جو غلام تھا اسے بھی چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہا کہ اگر یہ نہ آتا بر وقت پر نہ پہنچتا تو ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جاتی اور ایک بے گناہ کی جو ہے وہ جان چلی جاتی. چونکہ اس نے ایک بندے کی جان بچائی ہے لہذا میں اس بنیاد پر اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور اس کو بھی آزاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا
حسد بعض اوقات اتنا شدید ہو جاتا ہے انسان کو کہ انسان کو اپنے قتل پر جو ہے وہ آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ خود قتل ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی مولا امیر نے فرمایا تھا کہ حسد اپنی آگ میں ہی خود گھڑتا رہتا ہے، اسے کسی اور آگ میں جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو صفتیں ہو گئی جو مولا نے بیان فرمایا کہ یہ مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایک بخل، ایک حسد۔ تیسری صفت جو مولا نے بیان فرمایا جبن۔ جبن کیسے کہتے ہیں؟ جبن کہتے ہیں بزدلی کو، ٹھیک ہے۔ فرمایا مومن سب ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا۔ بزدلی کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کیسے کہتے ہیں بزدل ہونا؟ اچھا چلے، یہ حق کے سامنے کھڑا نہیں ہونا یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاص لفظ اردو میں وہ آ جائے، کیا بولتے ہیں بزدل کو؟ جی ارشد بھائی بولنے بھائی، چھپ کر کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ہاں، ڈرپوک، ٹھیک ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ بزدل کہتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا کہ بزدل کی علامت کیا ہے، کیا نشانی اس کی؟ امام نے فرمایا دوستوں کے سامنے سینہ تان کر چلے گا، دشمنوں کے سامنے جھک کر چلے گا، ٹھیک ہے۔ ساری بہادری اسے یاد آئے گی دوستوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ساری بہادری یاد آئے گی اسے گھر میں اور دوستوں کے سامنے بڑا بہادر بنتا پھرے گا، مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں بات دشمن کی آ جائے گی، فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی بزدل نہیں ہوگا۔ آپ جا کر دیکھیے تاریخ کے پنے جو ہے وہ کھنگالی، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے، کہ جو بات پر کوڑا اٹھا لیا کرتے تھے، تازیانہ اٹھا لیا کرتے تھے، بڑے غصے والے تھے، جنہیں لوگ کہتے تھے بڑے بہادر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کہتے تھے جنگ پہ جانا ہے، صحیح ہے، اور جنگ کے میدان میں جائیں گے تو کہتے تھے یا رسول اللہ ابھی سردی ہے گرمی میں چلیں گے، یا رسول اللہ ابھی گرمی ہے سردی میں چلیں گے، یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، پھر بعد میں چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو لوگ ملیں گے۔ مولانا نے فرمایا بزدل کی علامت یہ ہے کہ گھر والوں کے سامنے اور دوستوں کے سامنے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، بہادری کا مظاہرہ کرے گا، لیکن جہاں بات آئے گی دشمنوں سے لڑنے کی، وہاں پر جو ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ کر دے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ہمت نہیں ہوگی، جسے دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کم ہمتی دکھانا، کم حوصلہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ اسے کہتے ہیں جبن، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں بزدل انسان، ٹھیک ہے۔ اب یہ انسان جو ہے وہ آپ دیکھیے اپنی زندگی میں خود غور کیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی بات ٹکرا رہی ہو جو خلاف شریعت ہو، وہاں پر بزدلی کا مظاہرہ جو ہے وہ انسان نہ کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بزدلی انسان دکھاتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ جیسے بالفرض ایک مثال دوں، آپ سنتے ہوں گے کوئی شخص بڑا جو ہے وہ بہادر تھا، اور جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر چلتا تھا، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ سنتے ہوں گے بالفرض اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد اولاد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب اولاد ہو گئی تو اب وہ جو ہے وہ بغیر کسی خوف کے فلاں گلی سے گزر جایا کرتا تھا جہاں پر جو ہے وہ جان کا خطرہ ہوتا تھا، بغیر خوف کے گزر جایا کرتا تھا۔ اولاد ہونے کے بعد جو ہے وہ اس نے کمزور بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس بزدلی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بزدلی ٹھیک ہے کہ گھر والوں کی فکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بزدلی کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن بات جہاں ہے شریعت کی، بات جہاں ہے اسلام کی، ٹھیک ہے، بات جہاں ہے اسلام کے قوانین کی، بات جہاں ہے فقہی مسائل کی، ایسے رولز کی کہ جسے شریعت نے دیا ہے حرام کی طرف نہیں جانا، وہاں جھک جائے، اسے جو ہے وہ شریعت برا سمجھتی ہے کہ یہ والی بزدلی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ گھر والوں کی نسبت، ٹھیک ہے، اگر انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچنے لگے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اپنے متعلق جو ہے وہ اس لیے سوچ رہا ہے تاکہ جو ہے وہ گھر والوں کی جو ہے وہ حفاظت ہوتی رہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی شریعت آڑے نہ ہے، صحیح ہے، تو یہ بزدلی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بالفرض بات جو ہے وہ اسلام پر آ جاتی ہے تو پھر اس بزدلی کا جو ہے وہ مولا نے مذمت فرمایا کہ شیعہ وہ نہیں ہوتا جو بزدل ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 صفتیں ہو گئی، بخیل نہیں ہوتا، حاسد نہیں ہوتا اور بزدل نہیں ہوتا۔ آخری ایک صفت بیان کرتے ہیں اور بات تمام کرتے ہیں۔ امام نے بیان فرمایا کہ ولا حریصن، فرمایا ہمارا شیعہ لالچی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حریص نہیں ہوتا، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں حریص کہتے ہیں لالچ کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ 2-3 جو ہے وہ چیزیں رکھتے ہیں اور بات تمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا لالچ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو یہ لگ جائے تو پھر اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، ٹھیک ہے، کبھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ مثال دیتا ہوں، آپ لالچی انسان کو کہہ دیں یہ سونے کا پہاڑ ہے نا، یہ تمہارا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ یہ کہے گا دوسرا بھی مجھے مل جائے گا ایسا، ٹھیک ہے، ایک اور چاہیے ایسا، 2 دے دیں گے تو پھر وہ کہے گا ایسا تیسرا بھی کاش مل جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ قناعت نہیں کرے گا، اس پر شکر ادا نہیں کرے گا جو ایک پہاڑ مل گیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لالچ ایک ایسی بیماری جسے لگ جائے تو پھر کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے ایک چیز کے، مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی۔ کیا مطلب؟ مٹی سے مراد ہے قبر پیٹ بھرے گی۔ اب اور کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس کا پیٹ بھر سکتی ہو، اس کا علاج صرف اور صرف قبر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور علاج ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا، آگے چل کر بیان کرتا ہوں، لیکن فرمایا زندگی میں یہ لالچی اگر ہو جائے اور اتنا لالچی ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو ہے وہ پیٹ بھرا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، اور مانگنے پر جو ہے وہ اضافہ ہی ہو رہا ہے، مانگے ہی جا رہا ہے، فرمایا اب کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھرے گی سوائے مٹی کے، اور مٹی سے مراد جو ہے وہ قبر ہے، ٹھیک ہے۔
امام کا ایک صحابی ہے صفوان، ٹھیک ہے، صفوان سے کئی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، اور بعض زیارتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ زیارتیں بھی ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہے صفوان کے ذریعے سے۔ امام کا بہت چاہنے والا اور بڑا چہیتا صحابی ہے۔ ایک دن آیا ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، صفوان کا پورا نام کیا تھا؟ صفوان جمال۔ جمال کیسے کہتے ہیں؟ جمال کہتے ہیں جو اونٹ کرائے پر دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ آپ کا شروع میں رکھا جو ابراہیم جمال تھا، ٹھیک ہے، ایک واقعہ یہ صفوان جمال، اونٹ کرائے پر دیتا ہے۔ ایک دن امام کی خدمت میں آیا، اب آپ سوچئے امام کو کتنا پیارا تھا۔ امام کہنے لگے صفوان تمہاری ہر چیز ہمیں پسند ہے، تمہاری ہر چیز سے ہم پیار کرتے ہیں سوائے ایک چیز کے۔ کہا مولا وہ کیا؟ فرمایا جو تم اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پر دیتے ہو یہ ہمیں پسند نہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ ہارون رشید۔ فرمایا اسے جو کرائے پر دیتے ہو وہ ہمیں جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اسے تم اونٹ کیوں کرائے پر دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کاروبار ہے نا، کاروبار تو کرنا ہے، لیکن وہ اونٹ کسے دے رہا ہے؟ ہارون پر۔ لیکن امام اس سے کاروبار کرنے کا کیوں منع کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہرس جو ہے وہ مانے آ رہی ہے؟ کیا لالچ مانے آ رہی ہے؟ اس کا صفوان نے جواب دیا، کہنے لگا کہ مولا اگر خدا نہ خواستہ آپ میرے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر لالچ آ گئی ہے اس لیے میں ہارون کو اونٹ کرائے پر دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جو ہے وہ بادشاہ ہے، اگر اسے اونٹ کرائے پر دوں گا تو اچھا معاوضہ دے گا، اس لیے آپ منع کر رہے ہیں، تو مولا میں آپ کو جو ہے وہ گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے اندر کوئی ہرس نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، میرا خون اس بات کا گواہ ہے کہ میں جو ہے وہ لالچ کی بنیاد پر نہیں دیتا ہوں۔ امام نے کہا ہم جانتے ہیں کہ تم جو ہے وہ فقط کاروبار ہے اس لیے دے دیتا ہوں، تمہارے اندر جو ہے وہ لالچ نہیں ہے، لیکن اتنا بتاؤ کہ تم اونٹ اس کو کس وقت دیتے ہو؟ کہا مولا جب وہ اس کا قافلہ حج پر جاتا ہے تو اس کو اونٹ کرائے پر دے دیتا ہوں جب وہ حج پر جاتے ہیں۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ تمہیں اس کے پیسے ملے؟ کہا مولا بالکل کرتے ہیں، جب وہ حج پر جا رہا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ جب واپس آ جاؤں گا تو تمہیں اس کی رقم مل جائے گی۔ امام نے کہا تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ تمنا ہوتی ہے کہ وہ واپس زندہ سلامت لوٹ کر آئے تاکہ تمہاری جو ہے وہ رقم آ کر لوٹائے؟ کہا ہاں مولا یہ تو ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا بس یہی بات کہہ رہا ہوں، فرمایا جو ہمارے دشمنوں کی زندگی کی تمنا کرے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ تمنا کرنے لگے کہ وہ بچ جائے اور آ کر میری رقم مجھے لوٹا دے گا، امام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ جب وہ حج پر جاتا ہے تو وہ تمہیں پہلے رقم نہیں دیتا، وہ تمہیں بعد میں رقم دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب حج پر جاتا ہے تو تم سارا سفر انتظار کرتے ہو، کبھی آئے گا، آج آ جائے گا، آج نہیں تو کل آ جائے گا اور میری رقم مجھے مل جائے گی، اس لیے تو تم تمنا کرتے ہو کہ وہ زندہ رہے۔ امام نے کہا یہ صفت جو ہے وہ ہمیں تمہاری پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو اس طریقے سے ان کی زندگی کا طلبگار ہو فرمایا وہ دشمن خدا ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ صفوان نے جب گفتگو سنی، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ ہم باتیں کر جاتے ہیں، بات اثر نہیں کرتی کیونکہ گنہگار زبان ہے۔ امام نے بات کی، فوراً اثر کر گئی، دل پر جو ہے وہ جا کر لگ گئی، فوراً گیا اور جتنے اونٹ تھے سب کو بیچ دیا جا کر، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ہارون نے جو ہے وہ طلب کر لیا، اور ہارون نے کہا کہ سنا ہے کہ تم نے سارے اونٹ بیچ دیے، حج کا موسم قریب آ رہا ہے اور تم نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے؟ کہا ہاں بیچ دیے۔ کہا کیوں بیچے؟ کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جو ہے وہ تجارت کر نہیں سکتا، اب کرایہ پر دے نہیں سکتا، اب ہمت نہیں ہے، جتنا کمانا تھا کما لیا، اب بیٹھ کر کھائیں گے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ہمت نہیں ہے، اب ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ ہارون نے اس کو پلٹ کر کہا مجھے پتہ ہے ہرگز تم نے بڑھاپے کی بنیاد پر ایسا نہیں کیا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے امام موسیٰ ابن جعفر نے تمہیں حکم دیا ہوگا کہ ہارون کو اونٹ کرائے پر نہ دو، اس وجہ سے تم نے جو ہے وہ اپنے سارے اونٹ بیچ دیے کیونکہ تم مجھے براہ راست منع نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا اے صفوان اگر تمہارا حق مصاحبت نہ ہوتا، مصاحبت کہتے ہیں یعنی اتنا ساتھ جو تم میرے رہے ہو اتنے سالوں تک جو ہے وہ اونٹ کرائے پر ملتے رہے، اگر یہ حق مصاحبت نہ ہوتا فرمایا تو میں ابھی اٹھا کر تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیتا یا جو ہے وہ زندان میں ڈلوا دیتا۔ صحیح ہے، تو خیر اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہم الفاظ بدل کر کہتے ہیں، اس کے لیے بھی جگرا چاہیے کہ جو ہے وہ امام کے کہنے پر جو ہے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانا۔ ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ لالچ ختم کیسے ہوگی یا رسول اللہ، کس طریقے سے اس کو ختم کریں؟ فرمایا اپنا کفن ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرو، ٹھیک ہے۔ جب کفن تمہارے ساتھ ہوگا فرمایا جب اسے دیکھو گے تو ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ جس دنیا کے لیے اور جس دولت کے لیے اتنی لالچ کر رہا ہوں بالآخر اس دنیا کا اختتام ہو جانے والا ہے اور اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ فرمایا کفن دیکھتے رہو گے تمہارے اندر سے لالچ کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، لالچ مٹتی چلی جائے گی۔ کفن کو ساتھ رکھو، کفن کو روزانہ دیکھو تو لالچ مٹتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین کا فرمان بھی ہے نا، امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، کہا کتنا اچھا ہے وہ شخص جو تمہارا مال یہاں سے لیتا ہے اور وہاں پہنچا دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا مولا کیا مطلب؟ فرمایا ایک مثال دی مولا نے، فرمایا فرض کرو اگر تم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہارے پاس بہت سارا سامان ہے،
ٹھیک ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اگر یہ سامان لے کر میں چلا تو بڑا مشقت کا سامنا ہوگا. ایک شخص آتا ہے بڑا طاقتور اور وہ اگر تمہیں آفر کرتا ہے کہ یہ سامان مجھے دے دو، جہاں تم منزل پر جا رہے ہو وہاں بڑی حفاظت سے میں پہنچا دوں گا، کہا تم اسے دے دو گے سامان؟ صحابی نے کہا مولا دے دیں گے، بالکل دیں گے، کون اتنا سامان اٹھا کر لے کر چلے گا، اسے دے دیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے بالآخر منزل پر مل ہی جانا ہے ہمیں. امام نے فرمایا کہ ہاں، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو تمہارا مال دنیا سے لے اور آخرت میں پہنچا دے اور تم سے بدلے میں کچھ بھی طلب نہ کرے تو اسے مال کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا مولا کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو تمہارے دروازے پر مانگنے آتا ہے، وہ جو تم سے آ کر طلب کرتا ہے، اگر تم سے کچھ لے لیتا ہے تو تم اسے جو ہے وہ حقیر جانتے ہو اور تم اسے کیوں عطا نہیں کرتے ہو؟ یہ شخص وہ ہے جس کے ہاتھوں میں تم دیتے ہو، فرمایا یہ آخرت میں تمہیں ایز اٹ از جو ہے وہ لوٹا دیا کرے گا، تمہیں ایز اٹ از جو ہے وہ مل جائے گا، تمہارے مال میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک دو جو ہے وہ چیزیں بیان کی. کفن دیکھنا، اس طریقے سے جو ہے وہ خرچ کرنا، یہ جو ہے وہ لالچ کو ختم کرتا ہے. ایک آخری روایت اس حوالے سے امام نے فرمایا ومن عظم صاحب دنیا، فرمایا جو کسی دنیا دار کی تعظیم کرے، ٹھیک ہے، جسے اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی تعظیم کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں صاحب عزت سب سے زیادہ وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تقوی معیار ہے عزت کا، ٹھیک ہے. اور بھی چیزیں عزت کے لیے معیار ہو سکتی ہے. بالفرض آپ کو اس کی کوئی نیکی پسند آتی ہے، آپ اس بنیاد پر اس کی عزت کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن مولانا نے فرمایا ومن عظم صاحب دنیا، فرمایا جو دنیا دار کی عزت کرتا ہے، وہ احبہ، اور اسے دل ٹوٹ کر جو ہے وہ محبت کرتا ہے اس سے، کس وجہ سے؟ لطمع دنیا، فرمایا دنیا کی لالچ میں، تاکہ اسے بھی کچھ مل جائے، ٹھیک ہے. اس کی تعریف کریں گے تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی جو ہے وہ مل جائے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام مل جائے گا، اس وجہ سے تعریف کریں. فرمایا سخط اللہ علیہ وکان فی درجتہ ما قارون فی الدرک اسفل من النار، فرمایا کہ پروردگار عالم کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے، اور دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن آخرت میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا قارون، ٹھیک ہے. قارون کا نام سنا ہوا ہے نا، جو اپنی دولت کے ساتھ جو ہے وہ زمین میں دھس گیا تھا. فرمایا اللہ اسفل نار میں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس شخص کو قارون کے ساتھ ملحق کرے گا جو کسی دنیا دار کی صرف اس وجہ سے تعریف کرتا ہے دنیا کی لالچ میں، ٹھیک ہے. ایک آپ کے سامنے بس جو ہے وہ آخری دعا میں امیر المومنین کی دعا بیان فرماتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. سنیے، یہ جو کہتے ہیں رزق کے لیے جو ہے وہ دعا بھی ہے، اور جو ہے وہ اس میں امام نے جو ہے وہ دیکھی کیا بیان فرمایا. نہج البلاغہ میں یہ دعا ہے، ٹھیک ہے. دعا کا نمبر ہے 222، خطبہ نمبر 222 میں آپ کو یہ ملے گا. امام نے فرمایا اللہم صن وجہی بالیسار، فرمایا خدایا امیری کے ساتھ، گنا کے ساتھ، گنا کہتے ہیں بے نیازی کو، یا میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں، پالنے والے بے نیازی کے ساتھ، امیری کے ساتھ، گناہ کے ساتھ میری عزت کو محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے، میری آبرو کو محفوظ رکھ، اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا دے، ٹھیک ہے. اگر بالفرض کوئی فقیر ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ میری نظروں سے گر جائے، اور جو امیر ہے وہ میری نظروں میں اڑ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ تجھ سے رزق مانگنے والوں سے رزق مانگنے لگوں، ٹھیک ہے. جو افراد تجھ سے رزق مانگتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جاؤ میں اس کے دروازے پر جاؤں اور میں ان سے رزق مانگنے لگوں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو خود تیری بارگاہ میں پہنچ کر رزق مانگتے ہیں اور میں اس کے دروازے پر جا کر رزق مانگوں، ایسا نہیں ہو، ٹھیک ہے. اور تیرے بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، ٹھیک ہے. تیری لطف و کرم کی مجھے کوئی پرواہ نہ ہو، بندے مجھ پر لطف و کرم کر دے، ٹھیک ہے. بندہ جو ہے وہ کوئی میرے کام آ جائے، اور یہ جو ہے وہ میرے دل میں تمنا ہو، اس سے جو ہے وہ مجھے محفوظ رکھ. اور کس سے محفوظ رکھ؟ جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا کرنے لگوں، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرنے لگوں کہ یہ مجھے عطا کرتا ہے، اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو. اور ان سب چیزوں کے پس پردہ تو ہی عطا کرنے والا ہے اور تو ہی روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، ٹھیک ہے. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی امام نے اس دعا میں بیان فرمایا کہ وہ جو بندہ بھی اگر تمہیں دے دیتا ہے تو پروردگار عالم قادر تھا کہ اسے روک لیتا، پروردگار عالم نے اگر چاہا تو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، ٹھیک ہے. لہذا تم یہ دعا پڑھا کرو کہ پروردگار عالم تمہیں ان لوگوں میں جو ہے وہ شامل نہ کر دے، ٹھیک ہے. خیر مختصر سی دعا جو امام نے بیان فرمائی، وقت ہو گیا، اختتام کرتے ہیں. 4 صفتیں بیان فرمائی: حاسد، بخل، بزدلی اور لالچی، ٹھیک ہے. یہ مومن نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک دفعہ مل کر باواز بلند صلوات دیا کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.